قاری صاحب سے ہی میں نے سیکھا. مولانا صاحب جو ہم سب کے گرو ہیں, سب کے گرو ہیں, سب کے استاد ہیں, سب کے بڑے ہیں, ان سے میں سیکھ رہا ہوں. تو آپ سوچ لیں, جب اتنے سارے لیڈروں کے بیچ میں سیکھ رہا ہوں تو میری شاگردی میں بھی مولانا صاحب کچھ دم گھرپ آ گئی ہے. اور انشاءاللہ اب ہم چلیں گے مولانا صاحب کے ساتھ. ابھی آپ کو پتا ہے KPK سے بھی ہمارے کچھ دوست مولانا صاحب گولی مارنے آ رہے ہیں ٹیکس کے پیسوں سے. تو مولانا صاحب کا جیسا حکم ہوگا کہ ہم نے پیار سے جواب دینا ہے, اولیل سے دینا ہے, بندوق سے دینا ہے, گولی سے دینا ہے یا مسکراہٹ سے دینا ہے, تو ہم ان کی طرف دیکھیں گے. اور جہاں تک باقی چیزیں ہیں اس کے اندر, سیاست کے اندر ضیاء بھائی سے میری گپ لگ رہی تھی کیونکہ میری ان کی عمر کی دوستی بھی ہے اور سب سے میرا بہت پیار کا رشتہ ہے. تو ابھی شطرنج کی ہم نے بساط کو جھاڑا ہے, کھولا ہے, پھر مولانا صاحب کی مہربانی اجازت سے ٹیبل پہ رکھیں گے, پھر گیم شروع کریں گے, پھر پیادہ کون سا گرانا ہے, کیسے آگے جانا ہے, کیسے پاکستان کو لے کے چلنا ہے, اور وہ سب مولانا صاحب نے بتانا. اور جو ریجن کی خطے کے اندر سچویشن ہے اس میں مولانا صاحب کی رہنمائی ہم تمام پاکستانیوں کے لیے بڑی ضروری ہے. مولانا صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جناب فیصل واڈا صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے دولت خانے پر ہمیں خوش آمدید کہا اور ہمیں عزت بخشی. انہوں نے ملک کے کافی مسائل پر ان کے مختلف پہلوؤں کی نشاندہی کی, اور یقیناً ملک کے لیے مسائل ہیں, ملک کے لیے مشکلات ہیں, اور خاص طور پر ہندوستان کی طرف سے جس جارحیت کا ارتکاب کیا گیا اور پھر ہم نے من حیث القوم جس وحدت کا مظاہرہ کیا, وہ یقیناً تاریخ کا ایک سنہرا ورق ہے. اور انشاءاللہ العزیز یہ جذبہ اور یہ احساس رہا تو پاکستان مستحکم بھی ہوگا اور اللہ اس کو استقلال بخشے گا. اور وحدت جو ہے ہمیشہ وہ ایک رحمت ہے, اور فرقت جو ہے اور تقسیم یہ ایک عذاب ہے. اللہ تعالی ہمیں وحدت کی توفیق عطا فرمائے اور من حیث القوم ہمیں ایک قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے. میں بے حد شکر گزار ہوں. اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. صاحب, آج آپ کی یہاں آمد اور فیصل واڈا صاحب سے ملاقات کو سیاسی طور پر بڑا اہم قرار دیا جا رہا ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی خاص اہمیت ہے اس موقع پر آپ کی یہاں آمد, اور کیا کوئی ملک میں یا کسی صوبے میں کوئی سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو, خاص طور پر خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیے, آپ پر کو پرندہ نہ بنائیں.